بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 8 فروری کے الیکشن سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، پورے خاندان نے آخری جلسہ کیا قصور جا کر، اور شہباز شریف صاحب کو بھی ساتھ لے گئے. وہاں پر ایک اور سرپرائز ان کے لیے تیار تھا جو ان کو مل گیا ہے. مریم نواز صاحبہ پہلے تو نظر آ رہا تھا کہ پریشان تھیں، حیران تھیں کہ جی ہم نے اتنا کچھ کر لیا ہے، اتنا پیسہ لگا دیا ہے، اتنے جلسوں میں لوگ لانے کی کوشش کی ہے، مگر لوگ اس طرح نہیں آئے. پیسہ بھی دیا، کھانا بھی دیا، ٹرانسپورٹ بھی دی، لیکن اس طرح لوگ نہیں آئے ہمارے جلسوں میں. پھر انہوں نے اخبار میں اشتہارات دے کر دیکھ لیا. پاکستان کی تاریخ میں اور شاید دنیا کی تاریخ میں اس طرح اخبار میں اشتہار کبھی نظر نہیں آئے ہوں گے کہ جی اخبار میں ہی وزیر اعظم بنا دیا. جس طرح انہوں نے حمزہ شہباز کو ایک ہوٹل میں جا کر وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا نا جی، جس طرح وہاں پر ووٹنگ کرائی تھی، اسی طرح میاں نواز شریف کو اخبارات میں تو وزیر اعظم بنا دیا. لیکن دوسری طرف کیا صورتحال ہے کہ اب تو منتیں کی جا رہی ہیں. جلسے میں کھڑے ہو کے مریم نواز صاحبہ نوجوانوں سے کیا کہہ رہی ہیں، وہی جن کو انہوں نے گالیاں دیں ابھی یوتھ کے نام پر، کہتے جی دھبا لگا دیا ہے، کیا لفظ استعمال کے لیے یوتھ کے حوالے سے ان کو کر کے. اور اب ہر جلسے میں میاں نواز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو بتایا گیا، کیونکہ اب تو ان کو سرکار کی طرف سے بھی بڑی حمایت ہے اور ہر طرح سے ان کو سرکاری پروٹوکول اور سب کچھ دیا جا رہا ہے. تو رپورٹس بھی دی جا رہی ہوں گی کہ بھئی نوجوان نہیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ جو مرضی کر لیں، آپ نہیں جیت رہے، ہم نے پورا زور لگا لیا. اب ہر جگہ وہ کسی کا کبھی یہاں سے منہ پکڑتے ہیں، کسی کا یہاں سے منہ پکڑتے ہیں، یہ دیکھو نوجوان، اچھا اوہ یہ تو نوجوان نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں یوتھ. اب کہتے ہیں جی یوتھ، میں بھی یوتھ ہی ہوں، 75 سال میں کہہ رہے ہیں میں بھی یوتھ ہوں. اب یہ یوتھ کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے. تو مریم نواز صاحبہ نے تحریک انصاف سے اپیل کر دی ہے، تحریک انصاف کے نوجوانوں سے. یقین نہیں آ رہا ہوگا آپ کو، یہ سچ ہے. مریم نواز صاحبہ نے تحریک انصاف کے نوجوانوں سے اپیل کر دی ہے کہ ہمارا ساتھ دے دیں. نہیں جناب، آپ کے ووٹ کے بغیر ہم اب کچھ کر سکتے، ہم نے بڑا زور لگا لیا. تو یہ تو ایک شکست تسلیم کر لی. جن کو برا بلا کہتے تھے، جن کو یہ دہشت گرد کہتی تھیں، وہ نوجوان تحریک انصاف والے، جن کو میاں نواز شریف صاحب نے بے وقوف کہا، وہ سب صرف نوجوان نہیں. اب بات یہ ہے کہ ہر سطح پر سپورٹ نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کی، لیکن خاص طور پر ان کو یہ ہے، ان کو اب یہ بتایا گیا کہ جو مین نظر آ رہا ہے فرق آپ کا اور وہ جو تحریک انصاف کا، وہ نوجوان، اور نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اصل بات یہ ہے اوورآل پاپولیشن میں بھی ہے، تو ہر لحاظ سے آپ دیکھیے کہ وہ تحریک انصاف آ گئے. لیکن اب ان کا خیال ان کو بتا دیا گیا ہو اصل میں آپ پیچھے اس لیے نوجوانوں کی وجہ سے اب اس طرف لائیں. انہوں نے لیپ ٹاپ دے کر دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اب مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا، ان کی توجہ اور تو کسی طرف تھی نہیں، صرف یہ تھی کہ ذاتی حملے کیے جائیں. اور اس میں انہوں نے انتخاب کیا عمران خان صاحب کی اہلیہ کا، بشرا بی بی کا. کبھی وہ پنکی پیرنی کیا کیا پریس کانفرنسز کروائیں، پھر کس طرح سے اپنے حامی لوگوں سے، چاہے وہ تجزیہ کار اور صحافی تھے، اور کیا کیا غیر اخلاقی ان سے باتیں کہلوائیں. کبھی جناب وہ مرغیاں جلائی جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، بنی گالہ میں فلانا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. وہ بشرا بی بی جس کے بارے میں کہا گیا جی یہ پتہ نہیں کوئی پریس کانفرنس کرنے والی ہیں، ابھی تو جناب وہ ہوگا سارا دھچکا جو لگنا ہے، اصل جو اب لگنا ہے عمران خان صاحب کو، وہ ابھی بشرا بی بی نے دینا ہے. وہ جی ان کی آڈیوز آنے والی ہیں، ان کی اب پتہ نہیں کیا کیا آنے والی ہے، جس سے پتہ لگے گا عمران خان صاحب کو کہ کیا ہو گیا ہے. اصل دھچکا تو عمران خان کو وہاں سے لگنا ہے، انہوں نے ساتھ چھوڑ جانا ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ اس لیے آئی ہے، یہ صرف آئی تھی کہ جی یہ وزیر اعظم بن جائے گا تو پھر جناب موج لگ جائے گی، یہ ہے وہ ہے. جنہوں نے دولت بنائی پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساتھ چھوڑ جائے گی. وہ بشرا بی بی جن کے بارے میں یہ سب کہا جاتا تھا، انہوں نے پھر مریم نواز صاحبہ کو سرپرائز دے دیا ہے اور باقاعدہ درخواست دے دی ہے. یہ لوگ درخواست دیا کرتے تھے جناب کہ ہم نے ہمارے ساتھ جناب یہ سلوک ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ ہے وہ ہے. اور وہ مریم صاحبہ کہتی تھی کہ جی وہ میں تو فرائنگ پین سے کپڑے استری کرتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، اور یہ سارا کچھ تو بہت کچھ کہتی رہی. اب وہ تو ایک بات اب حقیقت سب بتاتے ہیں کہ ان کو جتنی سہولتیں ملیں جیل میں آج تک کسی کو نہیں ملیں. وہ اے سی بھی ملتے تھے، کمرے بھی ملتے تھے، مشقتی بھی ملتے تھے، باقاعدہ ریسٹ ہاؤس ٹائپ تھے، اور اس میں بیٹھک تھی جہاں پر باپ بیٹی گھنٹوں بیٹھ کر بات کرتے تھے، اور ملاقات یہ روزانہ اتنی لمبی فہرست ملاقاتوں کی میاں نواز شریف صاحب کی. لیکن اب جب دوسری طرف صرف اتنا ہوا کہ جیلر نے کہا، جیل حکام نے کہا جی بشرا بی بی کو یہاں نہیں رکھ سکتے، ان کو بنی گالہ میں آپ شفٹ کر دیں، اور بنی گالہ جو ہے اس کو ہم سب جیل قرار دے دیتے ہیں. جس کے بارے میں اب نصرت جاوید صاحب نے کہا جی وہ اصل تو کہانی یہ تھی کہ اس پر قبضے کا پلان ہے بنی گالہ پر، کہ وہاں پر سارا عملہ یہاں آ جائے گا اور وہ ہوگا. تو بہرحال پہلے تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ دیکھیں جی یہ تو جیل میں رہ نہیں سکی، یہ ادھر چلی گئی، انہوں نے درخواست دے دی. تو پہلے ہی 24 گھنٹے کے اندر پتہ لگ گیا کہ انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی. نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کی طرف سے یا ان کی جماعت کی طرف سے یہ سب پروپیگنڈا کیا گیا. تو اب جب بشرا بی بی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی
تو یہ ثابت ہوا کہ تو سارا خود انہوں نے کیا ہے، انتظامیہ نے کیا ہے۔ اب بشریٰ بی بی نے واقعی ایک درخواست دی ہے، اور وہ درخواست جو ہے وہ ان کی بہادری کی اور ان کی دلیری کی اور ان کی وفا کی ایک یہ سمجھے کہ ایک داستان ہے، ایک ثبوت ہے۔ اس درخواست میں وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بنی گالہ سب جیل میں نہیں رہنا، میں اڈیالہ جیل میں ہی باقی تمام قیدیوں کے ساتھ رہنے کی تیار ہوں، اور ہم نے کیسز فیس کیے ہیں، ہمیں اس میں سزائیں ہوئی ہیں، ہم لا ابائڈنگ آئین کو ماننے والے ہیں، جو عدالتوں نے سزا سنائی ہے ہم اس کے مطابق سزا کاٹنے کے لیے تیار ہیں، اور مجھے جیل بھیج دیا جائے۔ اور یہ بھی انہوں نے ساتھ لکھا ہے کہ یہاں بنی گالہ نہ میں اپنی مرضی سے لائی گئی، بلکہ وہ صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک جب ان کو سزا سنائی گئی تھی تو اڈیالہ جیل میں بیٹھی رہیں کہ مجھے یہیں پر قید کیا جائے، لیکن رات 9 بجے ان کو لے جایا گیا کہ جی کہیں اور آپ کو لے جا رہے ہیں، کسی اور جگہ جیل میں رکھیں گے، لیکن پھر ان کو پتہ لگا جی بنی گالہ لے جا رہے ہیں، اس کو سب جیل لے کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہاں پر پرائیویسی کوئی نہیں ہے میری، یہاں پر مشکوک لوگ رہتے ہیں، نامعلوم لوگ یہاں پر سارا دن دندناتے رہتے ہیں، اور یعنی جیل انتظامیہ جو ہے وہاں سارے وہ لوگ ہیں، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، تو میں ایک پردہ دار خاتون ہوں، تو یہ گھر میں بھی بنی گالہ جن کا گھر ہے جو سب جیل قرار دے دی گیا، وہاں بھی میری کوئی پرائیویسی نہیں رہی، تو اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں رہوں، تو وہاں پر عورتیں ہی ہوں گی، تو ان کے ساتھ میں رہنا جو ہے مجھے قبول ہے، اور ساری درخواست انہوں نے دے دی ہے۔ تو یہ وہ خاتون ہے اس کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے، عدت کا کیس جس پر بنایا گیا، کس طرح کے الزامات جس پر لگائے گئے، وہ یہ جناب درخواست دے رہی ہے کہ میں تو جیل جانے کو تیار ہوں۔ تو یہ جو سارا پروپیگنڈا کیا گیا تھا یہ سارا ختم ہو گیا، اور ثابت ہوا ایک تو یہ کہ انہوں نے کوئی بنی گالہ کی درخواست نہیں دی تھی، ہاں اب انہوں نے درخواست ضرور دی ہے، اور وہ ہے بنی گالہ میں نہ رہنے کی، سب جیل میں نہ رہنے کی۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ بھی چیز سامنے آ گئی، ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے کہ جو یہ سارا معاملہ تھا سب جیل قرار دینے کا، یہ انتظامی کی طرف سے تھا، اور انہوں نے کمشنر کو بھی اب درخواست میں اور جیلر کو بھی درخواست میں پارٹی بنایا ہے۔ ایک اور درخواست اب تحریک انصاف کی طرف سے چلی گئی ہے، نظر ثانی کی جو بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا سپریم کورٹ میں، اور اس میں ایک ایک چیز کا بڑے بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا ہے، یہ بھی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، جس طرح باقی پوری قوم کو اپنے ساتھ شامل کیا، اب مریم صاحبہ اپنے آخری جلسے میں بھی ایک کوشش کر رہی تھیں کہ جی کسی طرح ہم دوبارہ لوگوں کو دکھا سکیں، ہم یہ کر دیں گے۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی میں قصور کو لاہور بنا دوں گا، ہر طرف صرف جا کر موٹر وے کا ان کو کوئی ویژن ہی نہیں ہے ان کا آگے بڑھنے کا، تو صرف اسی طرح کی باتیں یہ کر رہی ہیں۔ اور اس میں اب یہ دیکھیں ان کے جملے ذرا سنیے گا، یہ مریم صاحبہ نے وہاں پر اب جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتی ہیں کہ جی یہ ان کا آخری دن تھا مہم کا، الیکشن مہم کا، کھڈیاں میں جلسہ تھا، اس کے دوران انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے نوجوانوں کو نفرتیں مٹانے کی دعوت دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے کہ میں نے اتنی گالیاں آپ کو دیں، اتنی نفرت آپ کے خلاف کی، سارا کچھ کیا، اب یہ تو کہنا چاہ رہی تھی نا نفرتیں مٹانے کے، جی آپ لوگوں کی طرف سے، لیکن کہتی ہیں نفرتیں مٹانے کی میں دعوت دیتی ہوں، آئیں چھوڑ دیں، صلح کر لیں، بس میں ملک اور قوم کی خاطر خود پر کیے تمام مظالم بھلانے کے لیے تیار ہوں، سب کو دعوت دیتی ہوں، ظلم جبر انتقام جلاؤ گھراؤ مار دو مر جاؤ کا باب بند کر دیں۔ تحریک انصاف کے نوجوانوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں جو آپ کو ورغلایا گیا، آپ اس کے بدلے میں جیلوں میں پڑے ہو، آپ کو کہتی ہوں نفرت کی سیاست ختم کر دو۔ اچھا وہ جو جیلوں میں پڑے ہیں ان تک آپ کی بات پہنچ رہی ہے، اور ان کو سنوایا جا رہا ہے کہ مریم یہ کہہ رہی ہیں، تو وہاں جیل سے ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے۔ تو صرف یہ ایک کہ جی آپ کو ورغلایا گیا، اب ہم ورغلا رہے ہیں، ادھر آ جائیں آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے یا وہ نوجوان ہے جو کارکن ہے، اس کے بغیر ان کو لگتا ہے کہ جی ہماری دال نہیں گل رہی، یا اس کے ہوتے ہوئے ہم نہیں جیت رہے، لہٰذا جناب وہ ہماری طرف آ جائے، وہ 8 فروری کو کسی طرح نہ نکلے، وہ 8 فروری کو لوگوں کو نہ نکالے، وہ نہ ووٹ ڈلوائے، وہ ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو، ہماری طرف آ جائے۔ تو یہ آخری حربہ اداروں کو ساتھ ملا کر، حکومت کو ساتھ ملا کر، آئی پی پی کو ساتھ ملا کر، با پارٹی لوگ اغوا ان کو ساتھ ملا کر، پیسہ سارا لگا کر، پولیس انتظامیہ جلسے دولت اشتہار اخبارات نشریاتی ادارے چینلز صحافی ہر چیز ساتھ ملا کر جو پاسبل ہو سکتی ہے، اور ہر وہ کام جو مخالف کے خلاف کیا جا سکتا ہے وہ سب کروا کر بھی اگر آخری دن اور آخری جلسے میں انہوں نے یہی کہنا ہے، تو یہ پھر انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے کہ یہ تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے، جو ووٹر ہے، جو نوجوان ہے، یا جو بھی لوگ جس عمر کے بھی ہیں، خواتین ہیں، اب تو بچے بھی ہیں نا جی، وہ بھی جھنڈے اٹھاتے ہیں تو ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں، تو ان کے آگے جناب ان کی بس ہو گئی ہے کہ یہ ان کو نہیں ہرا سکے۔
ان کو نہیں توڑ سکے. ورنہ کہتی ہیں کہ جیل میں تم بند ہو, دیکھا تم کیا ہو گیا تمہارے ساتھ, اور سڑو, ہم تو کہتے تھے اب بھگتو, نوجوانوں اب بھگتو, تم اس کے پیچھے لگ گئے تھے. نواز شریف صاحب نے کہہ دیا نا کہ یہ بیماری جناب خیبر پختونخوا سے آئی ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ باتیں کرتے رہے. تو آخر میں ان کو سمجھ آ گئی ہے, سارے سروے اور ڈیٹا ان کے پاس بھی پہنچ گیا ہے کہ جناب آپ نہیں جیت رہے. اب یہی ہے کہ کسی طرح زبردستی ساروں کو بٹھایا جائے, ان کو آؤٹ کیا جائے, نااہل کیا جائے, جو بھی. آپ دیکھیں نا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں, محمود رشید ہوں, اور سینیٹر اعجاز چودھری ہوں, اب آخر جیسے الیکشن آ رہے ہیں تو ان پہ فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے. اب گواہان کو بلا لیا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پر جناب سزائیں سنا کر کسی طرح نااہل کیا جا سکے, کیونکہ وہ بھی الیکشن جیتتے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے ان کے حالات اصل میں, اور اسی کا اظہار جناب آپ دیکھیے جلسے میں بھی ہوا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.